کہ اب امریکہ نے جس بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالی تھی اب وہ اس سے بھاگنا چاہتا ہے, اس جنگ سے جان چھڑانا چاہتا ہے. بہت ضروری ہے کہ دنیا اس جنگ سے بچے اور امن کی جانب سفر طے کرے. اور یہ سعودی عرب کا بڑا احسان ہے ایران کے اوپر, کیونکہ ٹرمپ تو ایک پاگل آدمی ہے, اس کو تو جہاں موقع ملے گا بمباری کرے گا. اس کے بعد بیرسٹر گوہر کی اسٹیٹمنٹ آئی اور بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اگر عمران خان کے بیٹے پاکستان کے خلاف بات کریں گے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا بیرسٹر گوہر کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. السلام علیکم, میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین. آج جن ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے, ہم نے دیکھا کہ جنگ کی باتیں بہت سی ہو رہی ہیں. اب صدر ٹرمپ نے یہ بھی بات کہہ دی ہے کہ 2 سے 3 ہفتوں میں جنگ ختم ہو جائے گی اگر آبنائے ہرمز کھلتا ہے نہیں کھلتا. ٹرمپ نے یہی کہا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بیسکلی ایران اور امریکہ کی لڑائی کیا تھی, آج ذرا اس پہ بات کریں گے اور یہ بات کریں گے کہ پاکستان نے تو کردار ادا کیا اس سب جنگ کے اندر, لیکن ایران کو ایکچولی میں لڑائی سے بچایا کس ملک نے ہے, ذرا اس پہ بات کریں گے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ساری جب مذاکرات پاکستان کے اندر ہو رہے تھے تو اس کے بعد جو ہے وہ چائنا گئے اور چائنا میں جا کے ہم نے دیکھا کہ ان کی طبیعت خراب تھی, لیکن انہوں نے بڑے اچھے سے میٹنگز کو اٹینڈ کیا. اس کے بعد چائنی وزیر خارجہ جو ہیں جب ان کے ساتھ موجود تھے, علی ڈار کا بیسکلی ٹویٹ تھا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسحاق ڈار کو انہوں نے کہا کہ آج آپ رات یہیں رکیں اور کل آپ پاکستان جائیے گا, اور کچھ ڈاکٹرز نے ان کا معائنہ بھی کیا. اس حوالے سے بھی ذرا بات کریں گے کہ ان کا دورہ چین کس طرح سے رہا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک ایسی سیاسی جماعت جو کہ ایک جماعت ہے, لیکن وہ سیاسی جماعت جو ہے وہ اس ٹائم ملک دشمنی پہ اتری ہوئی ہے, لیکن اس میں بیرسٹر گوہر کا ایک بڑا مثبت پیغام آیا ہے. وہ پیغام کیا ہے, ذرا اس حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. عمار صاحب, سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ لڑائی جنگ کی خبریں آ رہی تھیں. اس کے بعد صدر ٹرمپ نے کہا یہ جنگ چلے گی جب تک ہم ایران کو ختم نہیں کر دیتے. اس کے بعد پھر ٹرمپ نے کئی اسٹیٹمنٹس چینج کی, مذاکرات کی باتیں بھی ہوئیں. اب جو ہے وہ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3 ہفتوں میں جو ہے وہ جنگ ختم ہو جائے گی. تو از اٹ پاسبل, ایسا ہے؟ یہ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ صبح کی تھی شام کی تھی, وہ کوئی پتہ نہیں ہے, کسی بھی ٹائم دے سکتے ہیں, کسی ٹائم بھی کوئی اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں. لیکن یوں لگتا ہے ان بیانات سے تو یہ بات بڑے واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ اب امریکہ نے جس بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالی تھی اب وہ اس سے بھاگنا چاہتا ہے, اس جنگ سے جان چھڑانا چاہتا ہے. اور جو ان کے مقاصد تھے, جو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے, اس میں سے کوئی مقصد ان کا اچیو نہیں ہوا. اور نہ رجیم چینج ہوئی ہے, نہ وہاں پر آبنائے ہرمز پر وہ کچھ کر سکے ہیں, نہ ہی جو ہے وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ان کے تباہ ہوئے ہیں اگر کوئی ہے. تو یہ امریکہ نے ایک غلط جنگ شروع کی اور پھر اس کے بعد وہ غلطیاں بڑھتی گئیں, عالمی سطح کی غلطیاں بنتی گئیں اور حالات خراب سے خراب تر ہوتے رہے. ایک تنازع کو ایک عالمی جنگ کی شکل دینے والے تھے. تو اب صورتحال مجھے یوں لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا ریٹریٹ کی کیفیت ہے, تھوڑا سا واپس جانے کا سوچ رہے ہیں. اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو ساری دنیا کے لیے بہت بہتر ہے. آپ نے وہ بات بھی کل سنی ہوگی 6 اپریل والی, 6 اپریل تو بہت جلد ہے نا. تو اگر ایسا ہو جائے تو دنیا کو کتنا سکون ملے گا, پیٹرول کی پرائسز کم ہو جائیں گی, سیکیورٹی کے معاملات بہتر ہو جائیں گے, آبنائے ہرمز کھل جائے گی, اور ملکوں کی اپنی سیکیورٹی, صرف ایران کی نہیں خلیج کے ممالک کی سیکیورٹی بھی یقینی ہو جائے گی. تو بہت ضروری ہے کہ دنیا اس جنگ سے بچے اور امن کی جانب سفر طے کرے. عمار صاحب, ٹرمپ نے کئی دفعہ یہ اسٹیٹمنٹس دی. پہلے یہ کہا کہ ہم نے رجیم چینج کرنی ہے خطے میں, پھر کہا کہ ایٹمی طاقت ہے اس کو ختم کرنا ہے ہم نے, پھر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کا کہا کہ آبنائے ہرمز ہمارا بیسکلی جو دشمنی ہے وہ اس چیز سے. ابھی یہ ٹرمپ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ آپ کھولیں آبنائے ہرمز, نہ کھولیں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو بیسکلی تو وہ پھر شکست تسلیم کر رہے ہیں یہ ایسی اسٹیٹمنٹس دے کے, یا کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہوگا کہ رجیم چینج جو ہے نا وہ اس کے امکان ضرور ہیں, لیکن اس کے امکان ایران میں نہیں امریکہ میں ہیں. اچھا. ٹرمپ کی پاپولیرٹی کی جو ریٹنگ تھی وہ 51% تھی, اور اس جنگ کے بعد سے ابھی تک کے تازہ ترین سرور کے مطابق ان کی پاپولیرٹی کی ریٹنگ 38% ہو گئی ہے. یعنی وہاں پہ تو پوائنٹس میں اور 0.000 سم تھنگ میں بھی پاپولیرٹی کو ماپا جاتا ہے. اتنا بڑا شفٹ ہوا ہے ٹرمپ کی پاپولیرٹی میں. اور اب ان کے مڈ ٹرم کے الیکشن آنے والے ہیں, اس کے اندر اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساری کائے پلٹ جائے اور رجیم چینج ہو جائے,
لیکن رجیم چینج ایران میں نہیں امریکہ میں ہو جائے. اچھا. اور اس سے اگر یہ ہو جاتا ہے، ویسے تو امریکہ کی تاریخ میں کم ہی ایسا ہوا ہے، لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ بات واضح طور پر دلیل ہوگی کہ دنیا کے لوگ اب جنگوں کو پسند نہیں کرتے جی. اور نہ ہی دنیا اتنے خطرناک ہتھیار بن چکے ہیں دنیا میں، نہ ہی دنیا اب جنگوں کی متحمل ہو سکتی ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہوگی کہ ٹرمپ کا ریٹریٹ کس طرح ہوتا ہے. اچھا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ کا ریٹریٹ کس طرح سے ہوتا ہے، یہ چیز ہم نے دیکھنی ہوگی، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس ساری سچویشن کے اندر ٹرمپ بہت سی اسٹیٹمنٹ جس طرح سے دیتے ہیں. ابھی وہ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ شاید ہم نیٹو کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں، ہمارا اس پہ بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. تو یہ باقی ممالک نے بھی پھر ٹرمپ کا ساتھ نہیں دیا ان جنگوں میں. ہم نے دیکھا کہ جس طرح برطانیہ کے وزیر اعظم، روس کے صدر، ان سب کی اسٹیٹمنٹس آئیں. برطانیہ نے، یورپ نے، اسپین نے، خاص طور پہ اسپین اور برطانیہ نے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ بھئی ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بن رہے. لیکن اگر میں آپ کو سچ بات بتاؤں کہ یہ جنگ جو ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے، اس میں بنیادی طور پر کردار کن ممالک کا ہے تو شاید دنیا کو علم نہ ہو کہ جس قدر ڈیٹیل کے ساتھ، محنت کے ساتھ کام ہوا ہے، اس میں سب سے زیادہ کردار پاکستان اور سعودی عرب کا ہے. حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات اچھے نہیں رہے، لیکن اس سب کے باوجود جو اس جنگ کو رکوانے میں سب سے زیادہ فعال کردار ادا کیا ہے وہ سعودی عرب کا ہے. اور یہ سعودی عرب کا بڑا احسان ہے ایران کے اوپر، کیونکہ ٹرمپ تو ایک پاگل آدمی ہے، اس کو تو جہاں موقع ملے گا بمباری کرے گا. اور وہ اسے اس بات سے غرض نہیں ہے کہ یہ بچوں کے اسکولوں پر بمباری ہو رہی ہے یا کسی کے پانی کے ذخیروں پر بمباری ہو رہی ہے، تو وہ تو اس بات سے پرواہ نہیں ہے. لیکن جو گزشتہ دنوں پاکستان میں میٹنگ ہوئی اور اس کے فوری طور پر ثمرات ہمیں نہیں نظر آئے، یعنی اس کا اعلامیہ ایسا نہیں تھا کہ جنگ ختم ہو گئی، لیکن اس کے اثرات ہمیں ٹرمپ کی تقاریر میں اور بیانات میں ملتے ہیں. یہ جو ہمارے ہاں وزرائے خارجہ کی میٹنگ ہوئی جس میں ترکی، مصر، سعودی عرب اور پاکستان شامل تھے، اور اس کے بعد سے آپ نے دیکھا ٹرمپ کی ٹون بدلنا شروع ہوئی ہے. اور اس میں پاکستان کا، ہمارے فیلڈ مارشل کا، وزیر اعظم پاکستان کا اور اسحاق ڈار کا بے انتہا اہم رول ہے. بالکل ایسے ہی. ہمارے سب تو پھر اس سے تو کلیئر ہے کہ ایران کو جو جنگ سے بچایا ہے وہ مسلم امہ نے بچایا ہے، سعودی عرب نے بچایا ہے، ٹرکی نے، مصر نے بچایا ہے. ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ جن ممالک نے ایران پر حملہ نہیں کیا تھا، ایران نے ان پر بمباری کی. بالکل ایسا ہی ہے. ان کے سیکیورٹی اس حصار کو توڑا. اس کے باوجود جو اہم مسلم امہ کے ممالک ہیں انہوں نے اس جنگ کو بند کروانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، جس میں سے اگر آپ مزید نتھارنا چاہتے ہیں دو ممالک ہیں، پاکستان اور سعودی عرب. اس لیے کہ ان کی سے دنیا میں سنی جاتی ہے نا. پاکستان کی جو ویلیو دنیا میں ہے وہ ٹرمپ ہر دوسرے دن بات کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سعودی عرب کے حوالے سے بھی کہ ان امریکہ کے بہت زیادہ اکنامک انٹرسٹ ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس وجہ سے ان کی یہ دو ممالک جو بات کہیں گے ان سے پیچھے ہٹنا ٹرمپ کے لیے مشکل ہے. چلیں دیکھتے ہیں کہ 2 سے 3 ہفتوں کا ٹرمپ نے کہا ہے. اب نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ٹرمپ کی کیا آتی ہے اس کا انتظار رہے گا. اچھا، اسحاق ڈار صاحب گئے ہوئے ہیں چائنا اور اب واپس بھی آ گئے ہیں بلکہ عمار صاحب، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کا دورہ چین بڑا اچھا رہا. جس طرح علی ڈار نے ٹویٹ کیا اور چائنی وزیر خارجہ نے ان کو کہا کہ آپ رات وہیں پہ رکیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ ڈاکٹرز کا ڈیلیگیشن بھی گیا، انہوں نے ان کا معائنہ بھی کیا. اس کے بعد بڑی اچھے خوشگوار ماحول میں جو ہے وہ ملاقات بھی ہوئی وہاں پر. علی ڈار بہت اچھے ہمارے دوست ہیں اور بڑے ہی قابل آدمی ہیں. اچھا، وہ ظاہر ہے اپنے والد کے حوالے سے، بلکہ اسحاق ڈار ایک تو وزیر خارجہ ہے نا اور نائب وزیر اعظم ہے، ان کے تو والد ہیں. وہ انہوں نے بر وقت 2-3 دفعہ بڑی اچھی انفارمیشن دی لوگوں کو. ایک تو یہ ہے کہ اسحاق ڈار کا جب ہیئر لائن فریکچر ہوا تو انہوں نے سارا دن گزرنے کے بعد رات کو ٹویٹ بتایا. یہ جو چائنا کے ڈاکٹروں کا ذکر ہو رہا ہے یہ اصل میں شروع کیا پی ٹی آئی والوں نے. انہوں نے جب چائنیز وزیر خارجہ اور اسحاق ڈار مل رہے تھے تو وہ کچھ دیر گفتگو کی. انہوں نے اپنی طرف سے آل لکھ کے کہ جو ہے کہ یہ باتیں کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے بے سروپا فضول غلیظ باتیں کر کے لکھ کے ڈال دیا.
پھر علی ڈار نے، اور اس پہ لکھا تھا کہ بتائیں کیا بات کر رہے ہیں چائنیز وزیر، تو پھر علی ڈار نے اس کی تفصیل بیان کی کہ وہ فکر مند تھے. مطلب ایک تو مذاکرات بہت اچھے ہو گئے نا اس حوالے سے، دوسرا وہ فکر مند تھے. ظاہر ہے پاکستان کے وزیر خارجہ کو ہیڈ اینڈ شولڈر ہوا جو وہاں وزٹ کر رہا ہے اتنی جلدی، انہیں اطلاع تو ہوگی، وہ فکر مند تھے. تو انہوں نے ان سے درخواست کی اسحاق ڈار سے کہ آپ رات یہیں قیام کریں، ڈاکٹروں کے پینل سے معائنہ بھی کروایا. اس سے ان کے کنسرن کا اور کیئر کا اندازہ ہوتا ہے. یہی پاکستان تھا جب وزیر اعظم عمران خان تھے. چائنا وہ گئے تھے، کسی شخص امپورٹنٹ شخص نے ان کا استقبال کرنا گوارا نہیں کیا تھا. کوئی ڈائریکٹر لیول کی خاتون آ گئی تھی اور انہیں ونٹر اولمپکس کے ایک کیوبیکل میں سے بٹھا کے وہاں سے واپس کر دیا گیا تھا. تو پاکستان اب ترقی کی اور سفارتکاری کی بڑی منزلیں طے کر چکا ہے. پی ٹی آئی والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید عمران خان کے دور کی طرح ٹریٹ ہو رہا ہے. ویسا تو ٹریٹ نہیں ہو رہا. پاکستان نے سفارتی کامیابیاں بھی سمیٹی ہیں، یہ ہم سب کے سامنے ہے. اور لیکن جو ہے ایک سیاسی جماعت عمار صاحب ہمارے سامنے ہے، جس طرح سے وہ بیانیہ بناتے ہیں، ملک دشمنی والا بیانیہ بناتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ملک بھی ہمارا ہے اور یہ فوج بھی ہماری ہے، اور اس طرح کے پھر اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں. لیکن اس ساری چیز میں آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے بیٹوں کا کچھ دن پہلے بیان جو انہوں نے دیا وہاں پہ، اس کے بعد بیرسٹر گوہر کی اسٹیٹمنٹ آئی، اور بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اگر عمران خان کے بیٹے پاکستان کے خلاف بات کریں گے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. بات یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر تحریک انصاف میں ایک منفرد قسم کی آواز ہے. بالکل اس طرح کی کوئی آواز وہاں پر ہے نہیں. وہاں تو جلاؤ گھیراؤ لڑائی مار کٹائی والے لوگ ہیں، گالم گلوچ والے لوگ ہیں. کسی کو ٹویٹر پہ گالی دے کر بھاگ جائیں گے، یہ ان کے انقلاب کی معراج ہے. یہ حقیقی آزادی کے صحیح معنی ہے کہ کسی کو گالی دے کے بھاگ جائیں کسی فیک اکاؤنٹ سے اور یہ کر لیں. اور اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی سوچ ذہنیت فکر تبدیل ہو جائے گی. تو اس طرح تو نہیں ہوتا. اس طرح سے وہ ایکسپوز ہوتے ہیں. اچھا بیرسٹر گوہر جو قاسم خان نے کیا ایو میں، وہ آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے انڈیا کے لابسٹ تھے، اور انہوں نے پاکستان کے خلاف ہی بات کی ہے. اب اس صورتحال میں تحریک انصاف تو وہ تو ایک کلٹ ہے نا، وہ تو ایک مافیا ہے. وہاں پر اگر آپ کوئی بات کہیں کہ عمران خان کے بیٹوں نے غلط بات کی، یہ بات کوئی نہیں وہ ماننے کو تیار. ان کے لیے عمران خان اور ان کا خاندان پتہ نہیں کیا ہے. لیکن بیرسٹر گوہر بہتر آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے اور پاکستانی آدمی ہے. تو ان کا یہ بیان بہت اچھا تھا کہ عمران خان کے بیٹے بھی اگر پاکستان کے خلاف بات کریں گے تو ہم انہیں سپورٹ نہیں کریں گے. یہ بہت سمپل سی بات ہونی چاہیے. اس میں کوئی ہمیں بہت زیادہ تعریف کے قلابے نہیں ملانے چاہیے. لیکن چونکہ وہ تحریک انصاف میں ہیں اور یہ بیان دے رہے ہیں، اس لیے وہ امپورٹنٹ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا بیرسٹر گوہر کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. وہ تو ہمیں نظر آ جاتا ہے بیرسٹر گوہر کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے. کبھی ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو چیئرمین ہی اس طرح کے، ان کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، پارٹی تو چلا ہی علیمہ خان رہی ہیں. لیکن ایک طرف جو ہے وہ علیمہ خان بھی تو اس طرح کے بیانات دیتی ہیں، ملک دشمنی والے بیانات دیتے ہیں. کیا یہ اچھا ہوتا کہ علیمہ خان یہ بیان دے دیتی کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ساری جو سچویشن ہوئی ہے، پاکستان نے جو سفارتی کامیابیاں سمیٹی ہیں، اس میں تحریک انصاف کا کوئی ایک بڑا لیڈر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کس کا کوئی بیان ہے پازیٹیو؟ دیکھیے کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ دنیا ساری پاکستان کے کردار کی تعریف کر رہی ہے. یہ ایک عالمی سطح کا کرائسس ہے جس میں پاکستان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے اور کامیابی سے ادا کر رہا ہے. دنیا کا ہر ملک پاکستان کی تعریف کر رہا ہے، اور امریکہ سے لے کر ایران سے سعودی عرب، ترکی، ہر ملک پاکستان کی اہمیت کو جانتا ہے. لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں اپنے بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں اسی ملک کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی تھالی میں چھید کرتے ہیں. تو یہ تحریک انصاف کا وتیرہ ہے. وہ ایک کلٹ ہے. انہیں نہ سیاسی سوجھ بوجھ ہے، نہ شعور ہے. بیوقوفوں کو کہہ دیا کہ تم باشعور ہو، اور وہ اپنی بے وقوفی پہ مصر ہو گئے. بالکل ایسا یہ ان کا سارا شعور ہے. تو بیرسٹر گوہر کی جو ہے دستار سلامت رہے، کیونکہ اب انہوں نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا. اللہ کرے کہ یہ سلامت رہے، کیونکہ پہلے پاکستان ہے، اس کے بعد سیاسی جماعتیں ہیں. عمار صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین، مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.